السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے آیت مقدسہ نمبر 69 تا 75 ہوگا۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں اور پارہ نمبر 13 ہے، اور تسلسل کے ساتھ سورہ یوسف کے واقعات، ان کی حکمتیں اور ان کا شعور، ان کے حقائق اللہ رب العزت کی زبان سے، اللہ رب العزت کی کلام مبارک سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور دور حاضر میں اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ان کو غلہ دیا اور ان سے انٹرویو کیا، تو اس انٹرویو سے انہوں نے خود ہی یہ واضح کیا کہ ایک ہمارا بھائی ہے بنیامین جو گھر میں ہے، اس کا بھی غلہ آپ ہمیں دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ساتھ لے کے آئیں گے تو غلہ دیں گے، کیونکہ یہ خلاف قانون ہے کہ جو بندہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کو غلہ دے دیا جائے، اور قحط کا دور ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک تنبیہ بھی فرمائی کہ اگر آپ اپنے بھائی کو نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بلا وجہ ہی غلہ لینا چاہ رہے تھے۔ اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے تو تصدیق ہو جائے گی۔ دوسرا، دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں، میں مکمل تول پورا کرتا ہوں، ماپتا ہوں، تو آپ کے ساتھ میں نے خیر خواہی کی ہے تو آپ اپنے بھائی کو ضرور لے کے آئیں۔ انہوں نے جا کر والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مشکل راضی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ چند حکمتیں سامنے رکھیں، جب آپ شہر میں داخل ہوں تو مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے اعتماد دلائیں، یقین دلائیں کہ جس طرح یوسف کے ساتھ ہوا تھا اس طرح نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے انہوں نے یقین تو دلایا ہے، اور بالآخر بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ملازمین کی کہ جب یہ بھائی آئیں تو آپ ان کو میرے پاس لے کے آئیں گے۔ چنانچہ خصوصی جو سیکورٹی فورسز تھیں، سیکورٹی کا نظام تھا،
انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں، عزیز مصر کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جب لے کے آئے تو ظاہر اس میں بنیامین بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی پلاننگ کی، حکمت عملی بنائی کہ دو دو بھائی مل کے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ 11 بھائی تھے۔ جب دو دو بھائی مل کے بیٹھ گئے تو بنیامین تو فارغ ہو گئے، اب ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا بھائی نہیں تھا جو بیٹھ سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین بھی بیٹھ گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور پھر جب گفتگو شروع ہوئی تو اس میں تو تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت شارٹ انداز میں گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، بس رہنما اصول دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بات کرتے کرتے مختلف سوالات کرتے رہے، اور ان سوالات کے نتیجے میں بنیامین کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ یہ کہیں یوسف تو نہیں جو اتنے گہرے سوال کر رہے ہیں اور بڑی معلومات دے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا، انی انا اخوک، بے شک میں آپ کا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب آپ نے غمگین نہیں ہونا، جو بھی یہ کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ون ٹو ون ملاقات ہو رہی ہے بنیامین کی، اس میں ایک پلان تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات ہیں، لیکن بالاختصار یہ ہے کہ پلان یہ تیار کیا گیا کہ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام رکھ لیں گے، اور بنیامین بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اب پلان یہ تیار کیا کہ جس وقت سامان تیار ہوگا تو بادشاہ کا ایک ماپنے کا پیمانہ ہے، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے گا، اور جب قافلہ چلنے لگے گا تو پھر وہ ملازمین میں سے کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ تو پیمانہ چوری ہو گیا ہے، پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ اس قافلے والوں نے چوری کیا ہے، اور پھر اس کی ہم تلاشی لیں گے، اور جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے گا تو پھر اس کو ہم یہاں رکھ لیں گے۔ یہ سارا پلان تیار کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فلما جہزہم بجہازہم، جب سامان تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان میں وہ جو پیالہ ہے وہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، آپ تو چور ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم، ان پہ متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، آپ کی کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ قالوا، ملازمین نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم نے بادشاہ کا ایک پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اگر کوئی اپنی رضامندی سے خود بخود وہ پیالہ ہمیں دے دے گا تو ایک اونٹ کا بوجھ اس کو دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور وہ ملازم کہنے لگا کہ میں اس کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں کہ وہ اس کو ہم بوجھ اونٹ کا دیں گے۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کو اس لیے تو یہاں پہ نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہمارا کوئی مقصد یہاں زمین میں فساد کرنا نہیں ہے، کوئی انتشار پیدا کرنا نہیں ہے،
اور نہ ہی ہم چور ہیں کہ چوری کریں، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا، ملازمین نے کہا، فما جزاؤہ، کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم چور ہوئے، اگر تم چور ہوئے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ قالوا، کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی سزا اور بدلہ، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے بھی یہ پیمانہ ملے گا، پیالہ ملے گا، فہو جزاؤہ، جو بھی بدلہ اس کا مناسب ہے وہی ہونا چاہیے، سزا اس کی ہونی چاہیے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ناانصافوں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو تدبیری نظام حضرت یوسف علیہ السلام کے ارتقائی مراحل کا طے کیا ہوا ہے، اصل میں یہ اسی طرف آگے مراحل بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو ملنا، قحط کا دور ہونا، پھر دوبارہ بنیامین کے لیے بھیجنا اور اس کی ڈیمانڈ کرنا، بنیامین کو ساتھ لانا، اور ابھی جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بنیامین کو یہاں مصر میں ٹھہرانا اپنے پاس، اور پھر اگلے جتنے مراحل ہیں، اصل میں یہ سارا اسی تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی اس میں حکمتیں ہیں، وہ حقائق ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اگلے مراحل کی فیوچر مینجمنٹ کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں بہت بڑی یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تدبیری نظام ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اسی سے نتائج و اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کچھ بھی سوچے، کچھ بھی غور کرے، کچھ بھی عمل کرے، اصل میں جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے وہی غالب ہوتی ہے۔ کیا کچھ نہیں چاہا گیا یہاں پر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، زلیخا نے کتنا کچھ نہیں چاہا، لیکن اللہ کا تدبیری نظام جو ہے وہی غالب آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی جائز حاجات قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔